نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری بات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، جتنی بھی عبادتوں کا حکم اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے، ان ساری عبادتوں کا مقصد ہماری عادتیں بدلنا ہے۔ عبادت کرو اور عادتیں بدلو۔ لیکن اگر آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ عبادت کرنے کے باوجود بھی عادتیں نہیں بدلتی۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود انسان بے حیائی اور بری باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روزہ متقی بنانے کے لیے ہے، ماہ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد روزہ رکھنے والے کی زندگی میں دور تک الا ماشاءاللہ کہیں تقوی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ حج گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، لیکن میدان عرفات میں توبہ کر لینے کے بعد حج کر کے گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود جب حاجی وہاں سے پلٹتا ہے تو الا ماشاءاللہ حج کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی نظر آنی چاہیے وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ میں نے بہت غور کیا، میں نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ آج مسلمان نوجوان کوشش کر رہا ہے کہ اس کی نماز نہ چھوٹے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج کا بھی وہ سوچتا ہے، حج کے لیے جاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی زندگی کیوں بدلتی دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
میں اسی چیز کو، اسی مرض کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مرض کا علاج بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ جب حج کرنے والا حج کے لیے جائے اور جانے سے پہلے ہی وہ اپنا علاج کر کے جائے، تو انشاءاللہ جب وہ حج کر کے لوٹے گا تو اس کی زندگی کو دیکھ کر دنیا اس کی قسمت پر رشک کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک بندے کے دل و دماغ میں حج سے پہلے یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس مقدس فریضے کے انجام کے لیے وہ جو جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جب حج کا کوئی فارم بھر دیتا ہے یا کسی ٹور والے کے یہاں اپنی سیٹ بک کروا لیتا ہے تو لوگ اس کی دعوتیں کرتے ہیں، وہ دعوتیں کھاتا ہے، دعائیں لیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، لیکن ابھی تک اس حاجی کو نہ حج کے مسائل سے واقفیت ہے اور نہ اس کی نیت ابھی تک پرفیکٹ ہوئی ہے۔ بس ایک چیز ذہن میں رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، مجھے اس کے لیے حج جلدی سے ادا کر لینا چاہیے۔ یا جن کو اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے وہ اس تصور سے جاتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے، چلو حج کر کے آ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو، مالدار ہو جاؤ گے تو تھوڑی سی تکلیف چند دنوں کی برداشت کر لیتے ہیں تاکہ اس کے عوض میں مالداری نصیب ہو جائے گی۔ کچھ یہ تصور کرتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے گناہ ہو چکے، عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے، وہاں توبہ کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ توحید نیٹ ورک سارے تصورات دل و دماغ کے اندر رہتے ہیں، توحید نیٹ ورک لیکن یقین انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب کسی بھی چینل حاجی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجی سے یا حج کو جانے والے سے کہ تم حج کے لیے کیوں جا رہے ہو، تو شاید آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک حاجی ایسا ملے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جواب نہیں ملے گا، شاید کوئی ایسا ملے۔ قرآن نے قید لگا دی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اور جب یہ نیت نہیں ہوتی، یہ پیورٹی نہیں ہوتی، یہ خیال نہیں ہوتا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو انسان حج کے بعد اپنی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں لا پاتا جو تبدیلی حج اس کی زندگی میں لانے کے لیے فرض کیا گیا تھا، اور جس تبدیلی کی ضرورت اس کی زندگی کے اندر تھی اس سے وہ یکسر محروم رہتا ہے اور اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یا نیت کرنا یہ کیسے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ خالص، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنی زندگی کی ساری عبادتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں، حج کس کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں، نفل کس کے لیے پڑھتے ہیں،
تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ اپنی نیت کی پیورٹی، یعنی نیت آپ کی درست ہے یا نہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے خاص کوئی کام کر رہے ہیں یا اور بھی اس کے اندر نیتیں آپ کی موجود ہیں۔ تو پیورٹی کو سمجھنے کے لیے، خالص کو سمجھنے کے لیے، اخلاص کو سمجھنے کے لیے جو بات ابھی میں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیجیے۔ نیت کسی عمل کے محرک کو کہتے ہیں، کسی عمل کا محرک یعنی حرکت دینے والا۔ کسی عمل، کسی کام کے لیے آپ کو جو حرکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ وہ جذبے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہجرت کر کے ایک صحابی پہنچے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن اس ملنے کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی تھی کہ ایک عورت مدینے میں تھی جس کی محبت ان کے دل میں تھی، تو یہ بھی خیال تھا کہ میں ان سے بھی ملوں گا یا شاید ان سے نکاح کروں گا، اس قسم کی کوئی نیت بھی ان کے دل میں تھی۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کیا، اس لیے کہ جو ہجرت خالص اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو وہی ہجرت پیور کہلاتی ہے۔ تو نیت جو ہے یہ کسی عمل کی محرک ہوتی ہے، کسی عمل کی طرف ہمیں ورغلات ابھارتی ہے، کسی عمل کی طرف مائل کرتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نماز کے لیے اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اب آپ کے دل میں اگر دو نیتیں ہیں کہ میں ہمیشہ جماعت کا پابند ہوں، آج اگر مسجد میں نہیں گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو آپ کے دل میں جو نیت تھی یہ لوگوں کو دکھانے کی تھی۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری جماعت نہ چھوٹے، میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس سے اللہ راضی ہوگا، تو یہ آپ کی نیت درست ہوئی، یہ آپ کی نیت درست ہوئی۔ تو عمل کا محرک، آدمی بھاگتا ہے جلدی سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو یہ آپ کی نیت کے لیے، یہ عمل آپ کے لیے محرک ہوا۔ اب دیکھیے پیورٹی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ عمل کی محرک جو ہماری نیت ہے اگر ایک کے لیے ہے تو یہ پیور ہے، اور انیک کے لیے ہے تو یہ نیت خالص نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اس کے ساتھ دو تین نیتیں کر لی کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، اور ہم نماز پڑھیں گے تو فلاں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ہم نماز پڑھیں گے جماعت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بعد دعا بھی ہماری قبول ہوگی، فلاں سے ملاقات بھی ہوگی، لوگ نمازی بھی سمجھیں گے، لوگ پرہیزگار بھی سمجھیں گے۔ اب اس میں پیورٹی نہیں رہ گئی، اب اس میں پیورٹی نہیں رہ گئی۔ عمل کا محرک صرف ایک ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی ہماری نیت اس کے اندر نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ثواب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیا اس ثواب اور فضائل سے بندہ محروم رہے گا؟ تو فرمایا گیا نہیں، جس کے لیے تم نے کیا ہے اس کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے لیے تم کرو گے تو خود قرآن فرماتا ہے کہ میرے پاس اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تو بندہ تو میرے لیے کرے گا، میرا خزانہ تیرے لیے کھول دیا جائے گا۔
اسی لیے قول ہے یا حدیث ہے مجھے نہیں معلوم کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یا نیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ کے سامنے پیش کروں. پیورٹی، اللہ کا بن جائیے، اللہ کے بن جائیے اور اللہ کے لیے کام کیجئے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت تھے، اپنے محل میں آرام کر رہے تھے. چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، آپ نے آواز دی کون ہے چھت پر؟ کہا کھویا ہوا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کھویا ہوا اونٹ تجھے جنگل میں ملے گا، بادشاہ کے محل میں نہیں. اس شخص نے جواب میں کہا بادشاہ جس طرح کھویا ہوا اونٹ جنگل میں ملے گا، اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو نرم بستروں پہ وہ نہیں ملا کرتا. بس دل پہ چوٹ لگی، نکل گئے، چھوڑ دی بادشاہ. اسی ہندوستان کے اندر مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان تھے، سلطانی کو ترک فرمائی، گدڑی کو اختیار فرمائی. اب جب انہوں نے ترک کر دیا تو کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے پر اپنی گدڑی سل رہے تھے. پرانے وزیر وہاں سے نکلے، پہچان گئے کہ یہ ہمارے بادشاہ تھے اور آج اپنے ہاتھوں سے گدڑی سل رہے. ایک زمانہ تھا کہ آواز دیتے تھے تو خدام کی بھیڑ لگ جاتی تھی. انہوں نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور وہ دن کتنے اچھے تھے کہ آپ کی آواز پر خدام کی قطار لگ جاتی تھی. آج آپ کو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ آپ نے دریا میں ڈال دی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر نمودار ہو جاؤ. تو سمندر کی دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر کے نمودار ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی چاہیے. ایک سوئی لے کر پھر مچھلی نمودار ہوئی تو آپ نے اپنے وزیر سے فرمایا بتا وہ بادشاہت اچھی ہے یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کے لیے کرو، توجہ ہٹا دو ہر ایک کی. نہ فائدے کا خیال کرو، نہ کسی اور چیز کا خیال کرو، نہ شہرت کی تمنا رکھو، کوئی چیز نہیں. بس مولا تیرے لیے، بس تیرے لیے، تو راضی ہو جا. اسی لیے قرآن نے قید لگا دی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو. اسی لیے اس زمانے کے حجاج جب حج کے لیے احرام باندھتے تو لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. اور یہ آیے کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے جو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا سیر و تفریح کر کے آ جائیں، لوگوں سے ملاقات ہوگی، کھائیں گے پیئیں گے اور حج بھی کریں گے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، کھانے پینے اور سیر و تفریح کے لیے نہیں. اللہ کے لیے حج کرو. اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد جانے والے جو حج کے لیے جاتے تھے ان بزرگوں کے حج کا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. وہ تو احرام پہنتے ہی لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. اور توجہ پہلے کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف. وہ لبیک کہنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر کہیں گے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری مجھے قبول نہیں، اس لیے کہ تو ناپاک کپڑے پہن کر گناہوں سے اٹا ہوا آ کر کے تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، تیرے جیسے گندے کی میں حاضری کیسے قبول کروں. یہ ڈرا کرتے تھے اس لیے کہ ان کی توجہ خدا کی طرف تھی. آج توجہ خدا کی طرف سے ہٹ چکی ہے. کتنے حاجی ایسے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. اب تو ایئرپورٹ پر پہنچے تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، ہار پہنا جا رہا ہے، فوٹو کھینچو احرام پہ، یہ سب ساری چیزیں ہو رہی. کہاں اللہ کے لیے رہے اللہ ماشاءاللہ. میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا لیکن ظاہری جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے لیے حج کرو.
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم نے میرے لیے کچھ کیا؟ عرض کرتے مولا میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، تیری راہ میں نے مال قربان کیا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ روزہ تیرے لیے نور، روزہ تیرے لیے ڈھال، دیگر عبادات کا صلہ تجھے دنیا آخرت میں ملے گا، لیکن خاص میرے لیے کوئی کام تو نے کیا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا خاص تیرے لیے کوئی کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کیا کسی سے دوستی صرف میرے لیے تو نے کی اور کسی سے دشمنی صرف میرے لیے تو نے کی؟ صرف میرے لیے؟ یہاں سے اسلام مزاج کہتا ہے کہ دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے۔ اب آگے آپ سماعت فرمائیں۔ کسی بندے نے روزہ رکھا، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں پیورٹی کے حوالے سے تاکہ اچھی طرح سے کنفیوژن دور ہو جائے۔ کسی بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھتے وقت اس کی نیت کیا تھی کہ چلو اللہ نے فرض کیا میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی سوچ لیا یار میں روزہ رکھوں گا، بھوکا رہوں گا تو میری صحت بہت اچھی ہو جائے گی، بس یہ پیورٹی ختم، یہ اخلاص ختم ہو گیا اس کا۔ اب یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوا، دوسری نیت شامل ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی اس دوسری نیت کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس طرف توجہ دے کہ میں تو یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو مولا تندرستی بھی عطا فرمائے گا اور لمبی زندگی بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد بھی اگر سائنس کی روشنی میں پیش کیا جائے تو لوگ جلدی جلدی قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے یہ فرما دیا، اتنا ہی کافی، اس پر سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے ظاہری جسم کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں تمہاری نیت کیا ہے۔ اس لیے کہ نیت کی جگہ دل ہے، اور آدمی دنیا کا انسان تمہارے ظاہری جسم کو دیکھ لیتا ہے، دل کو نہیں دیکھتا، لیکن دل کی کیفیت کو میرا مولا دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ بندہ کیوں چلا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت میں بندہ اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے، نیتوں پر۔ کیسی نیت تھی ہماری، بہت ٹھنڈے کلیجے سے ہم سب سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، زندگی کی ساری نیکیوں کے بارے میں غور کریں کہ ہم کرتے کس کے لیے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں الا ماشاء اللہ، شاید دور تک کہیں کوئی ایسا نظر آئے جس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے نیت کو درست کرنا، اللہ کے لیے کرنا، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، یہ بے پناہ ضروری ہے۔ اب مزید غور سے سماعت فرمائیں۔
آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے نیک کام بندہ کرتا ہے، فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دو۔ بہت سارے نیک عمل بندہ کرتا ہے اور فرشتے اس نیک اعمال کو لے کر آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو میرا کریم فرماتا ہے اس کے اعمال کو اس کے دفتر سے نکال مٹا دو اس کو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، نیکی کرنے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن اگر تکلیفوں کے باوجود اگر وہ اعمال ہمارے دفتر سے مٹا دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی؟ مولا منع فرما دے گا اسے مٹا دو اس کے دفتر سے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، تو میرے پروردگار جل جلالہ کی جانب سے ندا ہوگی اس نے یہ سب ضرور کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، میرے لیے نہیں کیے۔ اور فلا فلا اعمال اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے مولا بندے نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں تھے، تو رب فرمائے گا خالص میرے لیے یہ کام کرنے کی نیت اس نے کی تھی، اس لیے میں اس کے دفتر کے اندر یہ نام اعمال جو ہے وہ لکھنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر نیت درست ہو، نیت درست ہو تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس نیت کی بنیاد پر کہ اللہ کے لیے خالص اگر کوئی کام کیا جاتا ہو تو اس نیت کی بنیاد پر مولا عز و جل اگر کام کا موقع نہ بھی عطا فرمائے تو نیت کی بنیاد پر وہ اعمال کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قحط پڑا، غریب تھا وہ شخص، قحط پڑا، لوگ دانے دانے کے لیے پریشان۔ تو ایک غریب شخص ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ ریت کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ وہ ریت کے ڈھیر کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ یہ سب گیہوں ہوتے اور میرے پاس ہوتے تو آج جو قحط کی وجہ سے دانے دانے کے لیے پریشان ہیں میں یہ سارا فقیروں کے اندر تقسیم کر دیتا۔ مولا کو اس کی ادا پسند آئی، فرشتوں سے حکم فرمایا اس نے جو نیت بنائی تھی نا اس کے مطابق اتنے دانوں کو فقیروں میں تقسیم کرنے کا ثواب اس کے دفتر میں لکھ ڈالو۔ یہ نیت، تو نیت درست کرو۔ اور ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اگر کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے پاس شہرت کے لیے کچھ اگر کرنے جاتے ہیں تو وہ کڑکا انسان، وہ محتاج انسان ہمیں دے دے کے کیا دے دے گا؟ چند روپے دے دے گا، تعریف کے چند کلمات کہہ دے گا، لیکن اگر ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے حج کو جانے والوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سب کچھ مائنڈ سے نکال کر اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں حج اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھے معاف فرما دے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس اسی نیت کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، اور جب یہ تصور ختم ہوتا ہے اور ہٹ جاتا ہے اور نہیں ہوتا تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو حرم شریف میں بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ اور ٹولہ بنا کر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں مسجد حرام کا نہ خیال ہے، نہ مطاف کا خیال ہے، نہ اس کی عظمتوں کا خیال ہے۔ تو حاجیوں کے لیے آج میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنی نیت درست کریں اور حج کے لیے صرف اس نیت سے جائیں کہ مولا تو راضی ہو جا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔
تیرے فرمان پر لبیک کہتے. آپ مجھے بتائیے لبیک شروع کرتے ہو اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غائبانہ کوئی آپ کو بلا رہا ہے جس کے جواب میں آپ لبیک کہہ رہے ہو. کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں. اب کہتے یہ ہو کہ میرے مولا میں حاضر ہوں، اور توجہ دوسری طرف ہوتی ہے. تو حاضری لگاؤ تو پوری لگاؤ، توجہ کے ساتھ لگاؤ، قدم قدم پر اس کو یاد رکھو، قدم قدم پر اس کا ذکر کرو. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس طریقے سے حج کر کے جب لوٹو گے تو آپ کی زندگی ایسی بن جائے گی کہ آپ خود اپنی زندگی پر رشک کرو گے، اور اس کے بعد گناہ سے گھن پیدا ہوگی اور نیکیوں میں مر مٹنے کا انشاءاللہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. دوسری نصیحت، حالانکہ اسی پر گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن مجھے آج موضوع مکمل کرنا ہے. دوسری نصیحت، حرام کی کمائی سے حج کے لیے نہ جانا. حج کے اثرات، حج کے فائدے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے وہ بندہ محروم رہتا ہے جس کی کمائی حلال کی نہیں ہوتی. ایسے بہت سارے ظالم ملیں گے جن کے اوپر دنیا بھر کا قرض ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلے جاتے ہیں حج کے لیے. ہاں، جس کا قرض نکلتا ہے اگر وہ واقعی خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہے تو الگ چیز ہے، لیکن آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کی کمائی کے ذریعے حج کر رہے ہو. اب اگر کسی کے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ اتر جائے یا کسی کے جسم پر حرام کے کپڑے کا احرام ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے، اسے سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدے اور 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو، توجہ سے سنیں، 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدے اور 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو تو اللہ تعالی اس کمائی، اس کپڑے سے اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑا اپنے بدن سے جدا نہ کر دے. 10 درہم میں سے 1 درہم بھی اگر حرام کی کمائی کا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے حج کے لیے جب جانا ہو بلکہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ حلق کے نیچے اترنے والے لقمے کے بارے میں غور کریں کہ یہ لقمہ کہیں مشتبہ یا حرام کا تو نہیں ہے، کسی کا غصب کیا ہوا، کسی کا لوٹا ہوا، ناجائز کاروبار کر کے اس طریقے سے تو ہم نے حاصل نہیں کیا. اگر ایسی کمائی موجود ہے اور اس کمائی کے ذریعے کوئی احرام کا کپڑا خریدے، احرام خریدے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے پہن کر کے جائے تو حدیث تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. دوسری ایک اور حدیث سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کسی نے حرام کا 1 لقمہ کھایا، حرام کا 1 لقمہ کھایا تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 روز تک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حجاج کرام کو میری نصیحت دوسری یہ ہے
کہ حج کے لیے جانے سے پہلے اپنی کمائی پر نظر ڈالو کہ ہماری کمائی پاک ہے، حلال ہے، صاف ستھری ہے، کیسی ہے، اس پر برابر غور کرو، دیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، غالباً بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کی فکر کرنا چھوڑ دے گی کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ آ چکا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رہے کہ حج کو جانے سے پہلے اپنی رقم کے بارے میں، اپنی دولت کے بارے میں غور کر لیں، حلال ہے یا حرام۔ تیسری چیز، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، توحید من فرض فیہن الحج اسلامک آواز، فلا توحید رفث نیٹورک ولا فسوق انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان تین چیزوں کو حدیث میں منشن بھی کیا ہے کہ جب حج کے لیے کوئی تیاری کر لے، حج کا احرام باندھ لے، تو حج تک تین چیزوں سے خاص طور پر بچے۔ آپ نے حج کی نیت کر لی، حج کا احرام باندھ لیا، تین چیزوں سے خاص طور پر بچے۔ وہ تین چیز کون سی ہیں؟ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت یا اس قسم کی کوئی بات جو صحبت سے قریب لے جانے والی ہو، اس سے پرہیز کریں۔ ولا فسوق، احرام کی حالت میں گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ولا جدال، اور احرام کی حالت میں حج تک اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیں۔ بلکہ احرام کی حالت کے علاوہ بھی حج کے ایام میں جو 5 دن ہوتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو جھگڑے سے بھی بچائیں۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو اس پر روشنی ڈالی وہ کتنی پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور ان تین چیزوں سے وہ بچا، ان تین چیزوں سے بچا کے نہ اس نے رفث کیا، نہ فسق کیا، نہ جدال، یعنی نہ صحبت کی باتیں کی، اور نہ گناہ کیا، نہ جھگڑا کیا، سرکار فرماتے ہیں وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بہت ٹف ہے، یہ بہت ٹف ہے۔ رفث تک تو ٹھیک ہے کہ مینا کے اندر عورتوں کا خیمہ الگ ہوتا ہے، مردوں کا خیمہ الگ ہوتا ہے، لیکن فسوق اور جدال کا جہاں تک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان 5 دنوں کے اندر کھانا پینا بولنا یہ ساری چیزیں لمیٹیڈ کر ڈالو، ایک دم لمیٹیڈ۔ ضرورت جتنی بات کرو، ضرورت جتنا کھاؤ، اور یہ 5 دن اپنے آپ پر بھرپور کنٹرول کرو تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ گناہوں سے پاک فرما دے۔ پھر آگے جو قرآن نے فرمایا وہ مزید سمجھنے جیسی بات ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تم اگر تقوی اختیار کر رہے ہو، تم چپ رہ رہے ہو، تم فسق و فجور نہیں کر رہے ہو، اور تم ہر چیز سے بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھلائی کے کام کو تمہارا رب نہیں جانتا، تمہارا رب جانتا ہے اسے۔ اسی لیے خیر کا لفظ آیا کہ تمہاری بھلائی کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، جس کے لیے کر رہے ہو وہ رب تمہاری بھلائی کو جانتا ہے، وہ رب تمہاری بھلائی کو جانتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے لیے توشہ لو، اور سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ میں اس پر تھوڑا سا غور کیا، سب سے بہترین توشہ، ہم بہت ساری چیزیں لے کر کے جاتے ہیں، اور جاننا چاہیے ضرورت کی چیزیں جو وہاں پر عرفات میں مزدلفہ میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے بہترین زاد سفر کیا ہے؟
تو قرآن کہتا ہے خیر زاد تقوی، بہترین توشہ، بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے یہ سارا سفر کیا تو سن لو، دنیا کے انسانوں میں تمہیں عزت صرف نہیں ملے گی بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک بھی تم سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے۔ اور پھر مزید جو آگے فرمایا وہ بڑی پیاری بات ہے، وَاتَّقُونِي، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اگر تمہارے دماغ کے اندر بھیجا موجود ہے، عقل موجود ہے تو کسی اور چیز سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ تو حجاج کے لیے یہ چند نصیحتیں ہیں، ریاکاری سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچائیں، شو نمائش اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل بہتر ہے کہ آپ حج کو جانے سے پہلے معافی تلافی کا اہتمام کریں، لوگوں کو معاف کریں اور لوگ آپ کو معاف کریں، یہ سب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن حج کو جانے کے لیے اپنی نیتی سے اعتبار سے درست کر لیں کہ میں صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میرے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ جو شعر کہا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا ہے، اس لیے کہ میرا مولا اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور راضی نہ ہو جائے، حضور راضی نہ ہو جائے۔ جب حضور راضی ہو گئے تو رب قدیر جل جلالہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو حج کرنے والا حج کرنے کے بعد مدینے جائے تو اب یہاں بھی نیت، یہاں بھی نیت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مدینے آیا اور اس آنے والے کی نیت مجھ سے ملنے کے علاوہ کوئی دوسری نہیں، مجھ سے ملنے کے علاوہ کوئی دوسری نہیں، کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا، وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اور جملہ حجاج کرام کو اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔